اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول اب کہیں گے السفہاء بیوقوف من الناس لوگوں میں سے ما ولاہم کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو عن قبلتہم ان کے قبلے سے التی کانوا علیہا جس پر وہ تھے قل کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کا ہے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب یہدی چلائے من یشاء جس کو چاہے الی صراط مستقیم سیدھی راہ وکذالک اور اسی طرح جعلناکم ہم نے کیا تم کو امتا وسطا امت معتدل لتکونوا تاکہ تم ہو شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر ویکون الرسول اور ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم تم پر شہیدہ گواہی دینے والا وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے القبلۃ وہ قبلہ التی کنت علیہا جس پر تو پہلے تھا الا مگر لنعلم اس واسطے کہ معلوم کریں من یتبع کون تابع رہے گا الرسول رسول کا ممن ینقلب اور کون پھر جائے گا علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر وَإِن اور بے شک کانت تھی لَكَبِيرَةً البتہ بہت بھاری الا مگر علی الذین ان لوگوں پر ھدی اللہ راہ دکھائی اللہ نے وما کان اللہ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں لیضیع کہ ضائع کرے ایمانکم تمہارے ایمان ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں پر لرؤوف بہت شفیق رحیم نہایت مہربان ہے۔ سورۃ البقرہ کا 17واں رکوع شروع ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پارہ بھی اللہ کے فضل سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ پہلی 2 آیات دوسرے پارے کی آج کے درس میں شامل ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب معراج کی رات نماز فرض کی تو ساتھ میں یہ حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ لوگ نماز پڑھا کریں۔ اب مدینہ طیبہ میں 16-17 ماہ تک یہی قبلہ رہا، بیت المقدس کی طرف لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ جل جلالہ اپنے احکام میں تبدیلی کرنے پر بالکل قادر ہیں۔ جس وقت جو حکم اللہ تعالی نازل فرمائے اس وقت وہ حکم ماننا ضروری ہے، اور اس حکم کے بجائے دوسرا حکم بھیج دیں تو پہلا والا منسوخ ہو جاتا ہے اور دوسرے حکم پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک تابعدار غلام کی کیا مجال کہ وہ اپنے آقا سے پوچھے کہ یہ حکم کیوں دیا اور اب یہ حکم کیوں چھوڑ دیا اور دوسرا حکم کیوں دیا۔ تابعدار غلام کا کام ہے اس کی مکمل تابعداری کرنا۔ مسلمان بندہ اللہ جل جلالہ کا تابعدار اور فرما بردار اس وقت کہلائے گا جب وہ بغیر چوں چرا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہر حکم پر سر تسلیم کو خم کرے، اس کی علتیں نہ جانے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا مصلحتیں ہیں، سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے اللہ رب العزت کے حکم کو دیکھے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ یہی بندگی کا اصول ہے اور یہی ایک مسلمان کی شان ہے۔ مدینہ طیبہ میں 16-17 ماہ تک بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان آیات کے ذریعے بتلایا گیا کہ یہ لوگ جو یہود ہیں یا منافق ہیں یا مشرک ہیں تو یہ لوگ آپ کو آپ کے دین پر چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح مسلمانوں کو روز بروز ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔
تو یہ کبھی اعتراضات کرتے ہیں، کبھی شکوک اور شبہات ڈالتے ہیں۔ اب ایک نیا شبہ یہ ڈالنے والے ہیں، اور وہ شبہ یہ ہے کہ آپ کو تحویل قبلہ کا حکم جب آئے گا یا آ گیا تو انہوں نے اب یہ کہنا ہے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جس نے انبیاء کے قبلے کو یعنی بیت المقدس کو چھوڑ دیا اور بیت اللہ کو اس نے اپنا کعبہ بنا لیا۔ یا بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ان کو اپنے وطن کی یاد آنے لگی تو بیت المقدس جو انبیاء کا قبلہ تھا اس کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ کی طرف اس نے منہ کر لیا۔ یعنی جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو قرآن کریم ان لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ السفہاء، یہ بے وقوف ہے، یہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ حکم کس نے دیا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ شیطان کو حکم یہ ملا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے علتیں نکالنا شروع کر دی، میں افضل ہوں اور یہ مفضول ہے، میں کیسے اس کو سجدہ کروں۔ اور فرشتے جو 100% تابعداری کرنے والے تھے وہ فوراً جھک پڑے، اپنے دل کے اندر جو ان کے ایک اعتراض بھی ابھرا تھا اس کی طرف بھی نہ دیکھا نہ سوچا اور فوراً سر بسجود ہو گئے۔ تو مسلمان کی شان یہی ہے، فرما بردار غلام کی شان یہی ہے کہ جیسے ہی حکم آئے اس حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں۔ تو یہ اب بیوقوف لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو قبلہ تھا بیت المقدس اس کو کیوں انہوں نے چھوڑ دیا؟ کس چیز نے ان کو مجبور کیا کہ وہ انبیاء کے قبلے کو، حضرت نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کا قبلہ یہی، یہاں تک کہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت کرائی تمام انبیاء کی تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نے نماز پڑھائی۔ تو یہ پیغمبروں والا قبلہ ان کو کس چیز نے مجبور کیا کہ انہوں نے چھوڑ دیا؟ تو اس کا الزامی جواب یا مجمل جواب، مختصر جواب اللہ رب العزت نے یہ دیا کہ ان سے کہہ دیجئے مشرق و مغرب تو اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی خاص جہت میں نہیں، یہ تو اللہ رب العزت نے ایک انتظامی طور پر ایک حکم نازل فرمایا ہے کہ سب لوگوں کا ایک طرف رخ ہو اور کوئی انتشار کی صورت نہ پیدا ہو، نہیں تو مشرق کی طرف کوئی منہ کرے یا مغرب کی طرف منہ کرے، اللہ جل جلالہ ہر جگہ موجود ہے، ہر طرف موجود ہے۔ یہ تو ایک آزمائش تھی، امتحان تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جب حکم آتا ہے تو کون کون اس پر عمل کرتا ہے اور کون اعتراض کرتا ہے۔ اسی طرح بیت المقدس کی طرف جب منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا تو اس کی طرف کون رجوع کرتا ہے، کون اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے اور کون منہ پھیرتا ہے۔ تو یہ ساری آزمائشیں ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف وہی شخص آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں۔ پھر امت مسلمہ کے فضائل اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائے کہ اے امت مسلمہ تم امت معتدل ہو، نہ افراط والے ہو نہ تفریط والے ہو، نہ کمی والے ہو نہ زیادتی والے ہو، بلکہ صراط مستقیم والے ہو، سیدھے راستے والے ہو، اعتدال والے ہو، توازن والے ہو۔ اور جس طرح سے اللہ جل جلالہ نے نبی علیہ السلام کو تمام کے تمام پیغمبروں سے افضل بنایا، اسی طرح ان کی امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا۔ تو جو کعبہ اور قبلہ ان کو کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے وہ بھی باقی قبلوں سے، باقی کعبوں سے افضل ہے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ نے نبی علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے جملے میں آیا ہے کہ اے امت مسلمہ تم نے گواہی دینی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ
کہ قیامت کا دن ہوگا، نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا کہ نوح کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچایا تھا؟ تو آپ فرمائیں کہ جی بالکل۔ اس کے بعد قوم سے پوچھا جائے گا تو قوم انکار کرے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی شخص ہدایت لے کر آیا ہی نہیں تھا، پیغام لے کر آیا ہی نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ کے پاس کوئی گواہ ہیں؟ تو اس وقت وہ فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت، چنانچہ نبی علیہ السلام کی امت گواہی دے گی۔ تو ان کی امت پھر اعتراض کرے گی کہ یہ کیسے، یہ تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو اس وقت امت مسلمہ عرض کرے گی کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب ہمارے پاس تیری طرف سے وحی لے کر آیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تیرا پیغام پہنچایا تھا، تو ہم اس بنیاد پر، اس وحی کی بنیاد پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں پہنچی، ہم اس کی بنیاد پر یہ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک تیرا پیغام توحید کا پہنچایا تھا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے امت مسلمہ پر اپنے امتیوں کی صداقت اور عدالت کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے اگلا جو جملہ اس آیت کریمہ میں آیا ہے کہ یہ جو قبلے کا حکم ہے، کعبے کی تبدیلی کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، الا لنعلم، تاکہ معلوم ہو جائے کون رسول اللہ کا تابعدار ہے اور کون الٹے پاؤں پھرنے والا ہے۔ یہاں پر جو اکثر قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا لنعلم، کہ ہم معلوم کر لیں، نعوذ باللہ اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم پہلے سے ہے، ماضی، حال اور مستقبل اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، یہ تو ہمارے لحاظ سے ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اس علم کو، اس خبر کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں پر، سب کو معلوم ہو جائے کہ کون رسول اللہ کا تابعدار ہے اور کون رسول اللہ کی بات سے پھرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی بیان فرما دی کہ اس حکم پر عمل کرنے والے ہی ہدایت یافتہ ہے، اور اس طرح کا کوئی بھی حکم ہو، اللہ جل جلالہ کی طرف سے کوئی بھی حکم ہو تو متقین اور پرہیزگاروں اور ہدایت والوں پر وہ آسان ہوتا ہے، لیکن منکرین کے لیے وہ بہت بھاری بات ہوتی ہے۔ کسی بھی حکم پر عمل کرنا، مثلا نماز ہی کو لے لیجئے، متقی اور پرہیزگار کے لیے بہت آسان، لیکن جو شخص ایسا نہیں ہے، گناہوں کی طرف جو ہے نا وہ اس کا میلان زیادہ ہے، اس کے لیے ایک نماز پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تقوی اور پرہیزگاری کی کوشش کرنی چاہیے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے توفیق ملے تو توفیق اسی کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے، جس کے اندر طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، اللہ جل جلالہ اس کو اس سیدھی راہ پر چلنا آسان فرما دیں گے اور اس کو توفیق مرحمت فرمائیں گے۔ پھر ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ تمہارے کچھ لوگ جو ہے ان 16-17 ماہ میں یہاں یا مکہ مکرمہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور وہ اب فوت ہو چکے ہیں، اب حکم بدل گیا ہے، تو آیا ان لوگوں کی نمازیں ضائع ہو گئی؟ اب یہ ایسی باتیں تھیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالنے والی تھی۔ تو مسلمانوں نے جب یہ بات نبی علیہ السلام سے پوچھی کہ ہمارے جو رشتہ دار یا مسلمان بھائی وہ فوت ہو گئے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے بعد ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، اعمال کو ضائع نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان کے اعمال اس وقت چونکہ وہ حکم تھا، اس پر عمل کرنا واجب تھا، اور اب وہ نہیں رہے تو ان کے اعمال، ان کے ایمان بالکل محفوظ ہیں۔
ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ جل جلالہ تو اپنے بندوں پر نہایت شفیق نہایت مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں فرمائیں گے کہ تمہارے ایمان کو یا اعمال کو وہ ضائع فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن و سنت کے ہر حکم کو بغیر کسی حیل و حجت کے ماننے کی، اس پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیقول السفہاء، اب کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگ، ما ولاہم، کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس پر وہ تھے، قل کہہ دیجئے، للہ، اللہ ہی کا ہے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء، چلائے جس کو چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر، وکذالک، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے تم کو بنایا، امتا وسطا، امت معتدل، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، ویکون الرسول، اور ہو رسول علیہ السلام، علیکم، تم پر، شہیداً، گواہی دینے والا، وما جعلنا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے، القبلہ، وہ قبلہ، التی کنت علیہا، کہ جس پر تو پہلے تھا، الا لنعلم، مگر اس واسطے کہ معلوم کریں، من یتبع الرسول، کہ کون تابع رہے گا رسول کا، ممن ینقلب، اور کون پھر جائے گا، علی عاقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں پر، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور بے شک یہ بات بھاری ہوئی، الا، مگر، علی الذین، ان پر کہ جن کو ہدی اللہ، راہ دکھلائی اللہ تعالیٰ نے، وما کان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، لیضیع، کہ ضائع کرے، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔